اور یہ جوا، یہ تو شیطانی کام ہے، شراب اور جوا یہ شیطانی عمل ہے، شیطانی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان شیطانی کاموں سے بچو، ان شیطانی کاموں سے بچو اور اپنی آخرت کو سنوار لو، اور اگر تم بچنا چاہتے ہو آخرت کے عذابوں سے تو پھر خیال کرو ان برائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، اور آج تم پرہیزگار بن کے آؤ گے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عزت پاؤ گے۔ ہاں جی، نورانی تاج ملیں گے، عزتیں ہوں گی، چہرے نور کی طرح چمکتے ہوں گے۔ اور اگر آج خاتمہ اس پر ہوا کہ کتنے واقعات آپ دیکھتے ہو کہ یہ شراب نوشی میں مر گیا، یہ بے حیائی کا فلاں کام کرتے کرتے مر گیا، جب مرنے کا خاتمہ ہی گناہ پر ہے تو پھر وہ قیامت کے دن، پھر وہ قبر کے اندر اس کی کنڈیشن کیا ہوگی میرے عزیزوں۔ آج وقت ہے، خدا را وقت ہے، ایسے دوستوں کو چھوڑ دیجئے کہ جو ہمیں برائی کے کاموں پہ لگاتے ہیں۔ ہمیں ہر چیز کے اندر شعور ہے، کیا یہ نہیں شعور کہ یہ میرا ہم نشیں کیسا ہے؟ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ اچھوں کی صحبت آدمی کو اچھا بناتی ہے اور بروں کی صحبت آدمی کو برا بنا دیتی ہے۔ آج ہمارے دوست کثرت سے بے نمازی کیوں ہیں؟ آج ہمارے دوست کثرت کے ساتھ گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے اپنی بھائی یہ کون باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے بھیجا بھی ہے آپ کو یار، 10 منٹ کا بیان ہے یار، خدا را مہربانی کریں، رات کے لمحات کے اندر بھی آپ باز نہیں آ رہے، ادھر آ کے بیٹھ کر بیان سنیں، وگرنہ مسجد سے باہر تشریف لے جائیں۔ کوئی غیرت ایمانی اپنے اندر پیدا کریں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میرے دوستو، اس لیے آج وقت ہے کہ ہم نشیں ایسا بنائیں کہ جو خود بھی اچھا ہو، جس کی صحبت ہمیں بھی اچھا بنا دے۔ یہ بھی ہم نہیں سوچ سکتے کہ اذان ہوئی اور ایک لعین شیطان کہتا ہے یار یہ بات کر لیں، وہ شیطان ہوتا ہے اس وقت، خیال کرنا کہ جو تمہیں مسجد میں نہیں آنے دے رہا، ادھر ادھر کی باتیں لگا کر، تو اس وقت قرآن و حدیث کدھر جاتا ہے کہ جو تمہیں اللہ کی عبادت سے روک رہا ہے ادھر ادھر کی لگا کر، تو تمہیں نظر نہیں آتا کہ جب کہ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ آیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پیغام یہ آیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ بولیے اللہ سب سے بڑا ہے۔ پیغام یہ آ چکا ہے، اب آپ تو اس کو بڑا سمجھ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ مسجد کو نہیں آ رہے، پھر آپ نے شیطان کی مانی یا اس کی مانی جو سب سے بڑا ہے؟ یہ بھی ہم فیصلہ نہ کر سکے، باتوں میں کھڑے ہیں، بدماشوں میں کھڑے ہیں جناب، شراب نشئی طرح طرح کی مجالس کے اندر ہم کھڑے ہیں، تو کھڑے تو یہ نہ سوچا کہ میں نے ایک دن مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو اتنی غفلت کی نیند سو گیا کہ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، ہوئے گا ایک دن مردار جو کیڑوں نے کھانا۔ تو کیڑوں سے بچانا چاہتے ہو اپنے جسم کو، تو آج وقت ہے، ان کی قبریں بھی موجود ہیں کہ جن سے قبر کا جو حصے ہیں اس کے جسم سے وابستہ، وہ اس انسان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور وہاں سے جنت کی خوشبو آتی ہے، وہاں جنت کی خوشبوئیں چل رہی ہیں۔ اور میرے عزیزو، ایسی قبریں بھی ہیں کہ میتوں کے رخ قبلہ سے پھر چکے ہیں، اور ان کی قبروں کی اندرونی مٹی جل جل کر سیاہ ہو چکی ہے۔ اب بتائیے کہ جس قبر کی مٹی سیاہ ہو چکی ہے اس انسان کی بدعملی کی وجہ سے، اور اس وجود کا عالم کیا ہوگا؟ اور بے نمازی کو قبر اس طرح دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔
تم کہتے ہو کہ قبر پیار کرے گی، ہاں پیار کرے گی، آج پیار والے کام تو کرو، پیار والے کام کرو۔ کیا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جواب دیں، اللہ تعالیٰ سوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کھاتا ہے؟ اللہ پیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا ہر وقت دیکھ رہا ہے؟ اور دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے خود اپنا تعارف کروایا قرآن میں کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند تو کیا اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ ہاں جی، وہ حی و قیوم ہے، وہ ابصار ہے، ابصار جو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، کہ بے شک وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ اذان ہوئی، اتنا خوبصورت پیغام آیا، میرے کانوں نے سنا، لیکن مجھے ہمت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کہ میں تو شراب کی محفل میں بیٹھا ہوں، میں شراب کی محفل میں بیٹھا ہوں۔ حالانکہ پڑھنے والا کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہائے ہائے ہائے، کتنا خوبصورت پیغام آیا۔ اے انسان تو اتنا بھی نہ سوچ سکا یار، ہاں؟ تو نے خود جنازے اٹھائے اپنے کندھوں سے، کندھوں پر جنازے اٹھا کر قبرستان پہنچائے، تو نے اپنے گھر خالی کروائے۔ اس موت نے تیرے باپ کو نہیں چھوڑا، تیرے دادے کو نہیں چھوڑا، جناب اوپر تک جائیں، یہ سارے کدھر ہیں؟ یہ گھر خالی پڑے ہوئے نظر نہیں آتے، یہ سنسان؟ اور اسی گھر میں ہمارے سے پہلے بھی دنیا رہتی تھی، آج وہ نظر نہیں آتے، تو کیا خیال ہے ہم نظر آئیں گے؟ سوچئے، ہم نظر آئیں گے؟ نہیں آئیں گے، ہاں؟ تو جب ہم بھی نظر نہیں آئیں گے تو پھر ہم وہ کام کیوں نہ کریں کہ جس میں اللہ بھی راضی اور اس کا محبوب بھی راضی۔ حضور انہی کے اللہ نے کتاب دی اپنے محبوب کو اور برائیوں کو بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اور پوری صحابہ کرام کے ذریعے قیامت تک دین پہنچا دیا، اور یہ بھی بتایا کہ یہ جنت کا راستہ ہے، اور یہ بھی بتایا کہ یہ جہنم کا راستہ ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوٹی پکڑی، سٹک پکڑ کر آپ نے ایک لائن کھینچی سیدھی، پھر اس لائن میں دیگر سٹک سے کئی راستے دیگر بنائے، صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ جو ہے نا، یہ اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، جو ہر نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں، اے اللہ میں سیدھی راہ چلا، تو وہ یہ راستہ ہے جو اللہ رسول کا راستہ ہے۔ اور فرمایا باقی دائیں بائیں جتنے راستے ہیں نا، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے، شیطان بیٹھا ہے، شیطان بیٹھا ہے، اور شیطان چاہے گا کہ تو رب کی عبادت کر، شیطان چاہے گا کہ قیامت کے دن تیرا چہرہ نور جیسا ہو، شیطان چاہے گا کہ تیری قبر جنت کا باغ بن جائے، شیطان چاہے گا کہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے جب امتی آئیں تو ان کے چہرے سورج سے بھی زیادہ چمکتے ہوں گے۔ شیطان تو کبھی نہیں چاہے گا، لیکن حضور چاہتے ہیں کہ میرے امتی ذرا خیال کر، میں نے کوئی چیز نہیں چھپائی، میں نے ہر چیز کا بیان واضح دے کے آ گیا ہوں، تو لہذا تم پیچھے خیال سے رہنا۔ کامل و اکمل دین ہے تمہارے پاس، کبھی اس دین کے بارے میں یہ نہ سوچنا۔ جب کامل و اکمل دین حضور دے کر گئے، اللہ نے اپنے محبوب کو دیا، آقا کریم نے وہ دین اپنے امتیوں کو دیا۔ اے امتی ذرا تو بھی اب سوچ لے کہ اس دین کو تو نے کیسے سیکھنا ہے، کیسے سمجھنا ہے، اور کس طرح سے تو نے عمل کرنا۔ تو جو شراب کی بات ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر، فرمایا کہ شراب سے بچو، ہر برائی کی جڑ وہ شراب ہے۔ ہر برائی کی جڑ بولیے، یہ کی ہے کی، ایک چابی ہے، تالا چابی کے بغیر نہیں کھلتا، چابی آ جائے تو پھر تالا بند نہیں رہتا۔ تو یاد رکھیے، جو شراب پیتا ہے وہ ہر طرح کی دنیا کی جو برائی، سب سے بڑا زنا ہے، قتل ہے، تو آپ
پڑھ لیں کتابوں کے اندر کہ وہ اس شراب کے نشے میں آ کر لوگوں نے قتل بھی کر دیے، زنا بھی کر دیے۔ تو آپ نے پہلا دروازہ کیوں کھولا؟ ہاں جی، پہلا دروازہ کیوں کھولا؟ لہذا سوچئے۔ دوسری حدیث میں حضور فرماتے ہیں ہی اکبر الکبائر، گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج تک ہمیں یہ نہیں پتہ چلا کہ بڑے بڑے گناہ، میں کہتا ہوں چھوٹے گناہوں سے بچو، بڑا گناہ تو پھر بڑا گناہ ہے۔ مشکات شریف، ابو داود شریف، ان حدیث کی بڑی کتابوں سے آپ کو تھوڑا سا میسج دے رہا ہوں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، یعنی جو بھنگ پیتے ہیں انہیں بھی حیا آنی چاہیے، کیا اس کے اندر نشہ نہیں؟ حرام ہے، حرام۔ بھنگ سے بچو، چرس سے بچو، اور افیون وغیرہ، یہ ساری وہ چیزیں جو آج بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں، وہ تو ایسے ہے، وہ تو ایسے ہے، وہ تو ایسے ہے۔ اور کسی بھی ذریعے سے خیال کرنا، کوئی کسی کو شراب پلا رہا ہے، کوئی کسی کو نشے پہ لگا رہا ہے، تو وہ قیامت کے دن دونوں برابر ہیں، لگنے والا بھی اور لگانے والا بھی، پینے والا بھی پلانے والا بھی۔ جس نے برتن مہیا کیا اور جو شراب کا سامان لے کر بازار سے آیا، سارے برابر کے کبیرہ گناہ میں شامل ہیں۔ طرح طرح کے واقعات آتے رہتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کو سناؤں، چند سال پہلے عید کا دن تھا، عید الفطر کا دن تھا۔ کچھ دوستوں نے فیصلہ کیا کہ کون سی شراب پینی چاہیے، اور انہوں نے پھر کہا کہ جی اپنی بناتے ہیں اور اچھی اچھی چیزیں خرید کر، اچھی چیزیں ڈال کر بہترین شراب بناتے ہیں۔ چلو جی، بن گئی، تیار ہو گئی، دنیا نے عید پڑھی، اور انہوں نے عید والے دن بیٹھ کر اس شراب کے جناب گلاس بھر بھر کے پیے۔ نتیجہ نکلا کہ وہ زہر ہو چکی تھی۔ 8 جوان لاشوں کے جناب جب جنازے اٹھے تو اتنے بچے سے لے کر بزرگوں تک رو رہے تھے کہ آج تمہاری موت کسی اور چیز میں تو ہو جاتی، شراب میں تو نہ ہوتی۔ زبانیں باہر نکل چکی تھیں کیونکہ وہ تو زہر ہو چکی تھی، آنکھیں یہاں تک آ چکی تھیں، اور کان پھٹ چکے تھے، پیٹ جو تھے کئی حصوں میں پھٹ پھٹ کر تقسیم ہو چکے تھے۔ اور جب بدبو آئی تو لوگ نکلے کہ یہاں پر کیا ہوا ہے، تو ایک قیامت کا منظر بن گیا تھا، صغرا، قیامت صغرا کا منظر تھا۔ اب جن کا دنیا میں یہ حال ہوا، تو اس لیے خدا را سوچیے، ایسے نشہ آور جو نشے پہ لگے، کیا ان کو دوست بناؤ گے؟ بولو کہ بنانا چاہتے ہو؟ مجھے لگتا ہی کہ اس کی مخالفت کرو گے، مخالفت کریں گے، ہے نا جی۔ میں عرض کروں کہ برائی سے، معاشرے میں برائی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، ہم یہ انتظار نہ کریں کہ اوپر سے یا کوئی جناب پتہ نہیں کوئی آئے گا، اور نہیں آئے گا۔ ہم جہاں کتنے دوست بیٹھے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ کون کس کام پہ لگائے، ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ خدا را آواز بھی اٹھاؤ۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ برائی سے روکو، روکنے کی حضور نے 3 صورتیں فرمائی۔ پہلی صورت ہے لگاؤ اس کو، خبردار یہ کام کیا تو کچھ نہیں، اللہ سے ڈرو، کچھ کیا کر لے گا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے جنگ لڑتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ جب آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہے تو برائی کے خلاف لڑنا جہاد ہے، جہاد۔ آپ تو جہاد کر رہے ہیں، آپ کیوں ڈرتے؟ نکلیں ایسے جہاد کے لیے کہ جناب آج ہر دوسرے تیسرے بچے کو جناب نشے پہ لگایا جا رہا ہے۔ کم از کم ہم یہ تو تہیہ کریں کہ جو جہاں جہاں تک ہماری آبادی ہے ہم نظر رکھیں گے۔ چلو جی، یہ تو میں نے بڑی بات کی، ہمارے لیے تو اب ہمارے بچوں پر بھی نظر رکھنا مشکل ہو گیا۔ دور کی باتیں میرے دوستو، ہم کیا کرتے ہیں؟ تو میں اب یہی پیغام دوں گا کہ ہم اپنے بچوں پر نظر کر لیں کہ میرا بچہ باہر نکلتا ہے کس ظالم کے پاس کھڑا ہے، کیا وہ شرابی، نشئی، چرسئی، طرح طرح کے بے غیرتی کے کاموں کے اندر تو نہیں ہے۔ آج بچہ آپ کا ہے، اور جب آپ نے سنبھال لیا تو آپ کا ہے۔ برائی سے روکنے میں کامیاب ہو گئے، نیک بنانے میں تو بچہ آپ کا ہے۔
اور اگر اس شرابی کے ہاتھ میں آ گیا تو پھر وہ بچہ آپ کا نہیں ہے، وہ آپ کو بھی گالیاں دے گا، آپ کو بھی لڑے گا، پھر وہ یہ بولے گا کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ اب ماں باپ بے بس ہو جائیں گے، حالانکہ باپ کے نطفے سے پیدا ہوا، 9 ماہ ماں نے پیٹ میں رکھا، آج وہی بچہ ماں کو گالیاں دیتا ہے، باپ کو مارنے پہ آتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو ذرا سوچئے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کے کاموں کے اندر ہماری اولاد ملوث ہے، شامل ہو رہی ہے، کیوں میں بڑی سوچ سمجھ کے باتیں کر رہا ہوں آج، تو ان باتوں کو ضائع نہ کرنا کہ کسی نے بتایا نہیں تھا۔ یہ میں سچ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں بڑی بڑی باتیں نہیں کرتا کہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے، میں اب صرف اپنی آبادی کا آپ کو تجزیہ بتا رہا ہوں کہ ہم اپنی آبادی پر نظر کر لیں۔ چلو آبادی کو بھی چھوڑو، ہم اپنی اولاد کو بچا لیں، ہم اپنے بچوں کو بچا لیں۔ آپ خود 2-3 پوائنٹ میں دیتا ہوں۔ آج آپ کا بچہ ہے نا 12-14 سال کا، اس کی ظاہر ماں باپ تو روزانہ ہی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں آج اس کی آنکھ کیسی ہے، اس کا چہرہ کیا پیغام دیتا ہے۔ پھر جب یہ بچہ برائی میں گیا تو کہیں نہ جائیں، آپ 2-4-6 ماہ کے بعد اس کے دانت دیکھیں، اس سے سمیل آنا شروع ہے، اس کے قریب آپ بیٹھ نہیں سکتے، اس کی آنکھیں بدل رہی ہیں، یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ کل تک میرے بچے کی آنکھیں کیسی تھیں، زبان کیسی تھی، کیا اس کے منہ سے بدبو آتی تھی، آج کیوں آتی ہے؟ کل میرے بچے کا چہرہ نورانی تھا، آج یہ سیاہ کیوں ہو گیا؟ یہ کیا کیفیت ہے؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایک نشئی نشہ آور کام جو کر رہا ہوتا ہے ظالم بدماش کمینہ، اللہ ان کو ہدایت دے یا نیست و نابود کر دے، جو دوسرے کے بچوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، لوگوں کی نسلوں کو ختم کر رہے ہیں۔ اللہ اور رسول منع کر رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، ہاں جی، اور یہ کام کیے جا رہے ہیں۔ سن لیجئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنہ، فرمایا کہ یہ نشہ آور کام کرنے والا، پینے والا، پلانے والا، بنانے والا، لوگوں کو اس پر گمراہ کر کے لگانے والا، حضور فرماتے ہیں کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور اگر ہم اپنے بچوں کو نہیں بچا رہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی پھر سپورٹ کر رہے ہیں، پھر خدا را جی اللہ کی عظیم نعمت جو اللہ نے دی ہے نا، وہ آنی آسان تھی، اب سنبھالنا مشکل ہے، لیکن اب زہر نعمت آ چکی، اب سنبھالنا ہے ہم، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اولاد کے حوالے سے ماں باپ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے اولاد کی کیا تربیت کی۔ اگر ماں تربیت، باپ تربیت کرتے کرتے ان کرامن کاتبین کو گواہ بنا چکا ہے تو وہ نامہ اعمال میں لکھا ہوگا۔ اگر ماں باپ نے جناب کہا ٹھیک ہے مزے کرو، واہ کیا بات ہے، مزے کرو، قرآن بھی فارغ، دین فارغ، اسلام فارغ، اللہ کے نبی کی آمد کا مقصد فارغ، تو بھائی سوچئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہے یہ شراب، نشاور، افیون، طرح کے یہ جتنے نشاور چیزیں حرام ہیں بچو، لیکن آج طرح سے جناب نشوں پہ لگا دیا گیا ہے، بڑے طریقے نکل آئے ہیں نشہ کے۔ میں تو بس آگے زبان نہیں کھول سکتا، بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری اس آبادی کو پاک رکھے۔ دعا کرتا ہوں، رمضان شریف ہے، آج 28واں روزہ ہے، قبولیت کے لمحات ہیں، اللہ ہم پوری دنیا کے لیے، پورے پاکستان کے لیے اور بالخصوص اپنی اس آبادی کے لیے دعا گو ہیں۔ یا اللہ جتنے یہ نشہ آور لوگ ہیں ان کو ہدایت دے دے، ہمیں بھی بچا، ہمارے بچوں کو بچا، ہمارے پڑوس ہمسائے ہر کسی کو بچا اللہ کریم، اور ایسے لوگوں کی ہمیں پہچان عطا فرما کہ جو بچوں کو برائی کے کاموں پہ لگاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔